السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ و طالبات، 10ویں جماعت میں موجود ڈرامہ قصہ سوتے جاگتے کا اس کی سرگرمیاں ہم حل کریں گے۔ بورڈ کے امتحان میں 6 مارکس کے لیے پوچھا جاتا ہے، اس لیے آپ اس کو بہت توجہ سے دیکھیں اور اچھی طرح اس کی سرگرمیاں حل کریں، اور ان سرگرمیوں کے علاوہ بھی آپ اس ڈرامے کو اچھی طرح سمجھ لیں، کہانی کے طور پر یاد کر لیں، تاکہ آپ کو اس سے متعلق کوئی بھی سوال پوچھا جائے آپ اس کو اچھی طرح حل کر سکیں۔ پہلا سوال آپ کو پوچھا گیا ہے، ڈرامے میں بیان کردہ مقامات کے نام لکھیے۔ تو یہ بہت آسان ہے، اس میں آپ کو ہر منظر کے ساتھ مقام کا نام بھی دیا ہوا ہے، تو آپ کو وہ تمام مقامات دیکھ کر بس لکھ لینا ہے اور وہ اس کو اچھی طرح یاد کر لینا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر بغداد کا پل، آپ دیکھ رہے ہیں مقام بغداد کا پل، تو آپ جواب میں بغداد کا پل لکھیں گے، اس کے بعد قومہ لگائیں گے، ابو الحسن کا مکان، یہ آپ دیکھ رہے ہیں مقام ابو الحسن کا مکان، تو آپ قومہ لگا کر ابو الحسن کا مکان لکھیں گے۔ پھر اس کے بعد خلیفہ کا محل، اس کے بعد خلیفہ کی خوابگاہ، خلیفہ کا دربار۔ اب خلیفہ کا محل پہلے آ چکا ہے، اس لیے لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ابو الحسن کا مکان بھی آ چکا ہے۔ اس کے بعد آپ کو لکھنا ہے قید خانہ، اور بغداد کا پل پہلے گزر چکا ہے اس لیے آپ دوبارہ نہیں لکھیں گے، اور خلیفہ کا محل بھی گزر چکا ہے۔ محل میں سونے کا کمرہ، تو یہ بھی گزر چکا ہے۔ خوابگاہ، خلیفہ کی خوابگاہ۔ تو اس طرح سے آپ مقامات کے نام لکھیں گے، تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کس طرح اس کو لکھنا ہے۔ جہاں بھی مقامات منظر نمبر 1 کے ساتھ جو مقام ہے تو آپ پہلے وہ مقام لکھ لیں گے، پھر دوسرے میں جو ہے وہ آپ لکھیں گے، اس طرح سے۔ تو تمام مقامات آپ لکھ لیں اور ان کو اچھی طرح یاد کر لیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ڈرامے کے کردار بھی یاد رکھنا ہے۔ سوال نمبر 2 وہی ہے، ڈرامے کے اہم کرداروں کے نام اور ان کی شناخت لکھیے۔ نام بھی لکھنا ہے اور وہ ان کی شناخت بھی لکھنا ہے کہ وہ خلیفہ ہے یا وزیر ہے یا نوجوان ہے، وہ سب لکھنا ہے۔ تو آپ کو ڈرامے کے بالکل شروع میں یہ پوری تفصیل آپ کے سامنے موجود ہے، تو ہم دیکھتے ہیں، یا بالکل ہو آپ کو اسی طرح یاد کر لینا ہے۔ آپ لکھیں گے ہارون رشید، اور ان کے سامنے ان کی پہچان دی ہوئی ہے 8ویں صدی میں اسلامی دنیا کا خلیفہ، ابو الحسن بغداد کا ایک نوجوان، جعفر ہارون رشید کا وزیر، مسرور ایک سردار، کافور حبشی غلام، ابو الحسن کی ماں، 3 پڑوسی، داروغہ اور دوسرے درباری، امیر، افسر، کنیزیں اور غلام۔ یہ سب آپ یہاں اسی طرح لکھیں گے اور اس کو اچھی طرح یاد بھی کر لیں گے۔ یہ سوال عام طور سے یہ بنیادی سوالات ہیں جو پوچھے جا سکتے ہیں مقامات اور کردار کے بارے میں۔ اس کے بعد آپ کو سوال پوچھا گیا ہے، تیسری سرگرمی ہم دیکھتے ہیں۔ تیسری سرگرمی یہ ہے کہ دعوت قبول کرنے والوں کے لیے ابو الحسن کی شرط لکھیے۔ تو دعوت قبول کرنے والوں کے لیے ابو الحسن کی یہ شرط تھی کہ یہ دوستی ایک ہی دن تک رہے گی، اس لیے کہ بس اتنا آپ اتنا ہی لکھیں گے کہ دعوت قبول کرنے والوں کے لیے ابو الحسن کی یہ شرط تھی کہ یہ دوستی ایک ہی دن تک رہے گی۔ چوتھی سرگرمی آپ کو پوچھی گئی ہے، خلیفہ کے موصل کے سوداگر کا بھیس بدلنے کی وجہ لکھیے۔ تو آپ لکھیں گے کہ خلیفہ موصل کا بھیس اس لیے بدلتے تھے کہ وہ اپنی رعایا کے حالات جاننا چاہتے تھے اور ان کی پریشانی اور دکھ درد کو دور کرنا چاہتے تھے۔ 5ویں سرگرمی، ابو الحسن کو ایک دن کا خلیفہ بنائے جانے کا سبب لکھیے۔ تو آپ لکھیں گے کہ ابو الحسن نے خلیفہ کے سامنے اس بات کا اظہار کیا تھا کہ خواہش ظاہر کی تھی کہ اگر مجھ کو ایک دن کا خلیفہ بنا دیا جائے تو محلے میں جو ایک امیر اور اس کے 4 گرگے ہیں جو پورے محلے والوں کو پریشان کرتے ہیں، میں ان کو ایسی سزا دلواؤں گا جو سب کو یاد رہے گی۔ تو اس لیے ابو الحسن کو ایک دن کا خلیفہ بنایا جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ کو سرگرمیاں دی گئی ہیں کہ ذیل کی سرگرمیوں کو وضاحت کے ساتھ مکمل کیجیے۔ ابو الحسن کے قید خانہ جانے کے واقعے کو مختصراً بیان کیجیے۔ تو جب ابو الحسن خلیفہ ہارون رشید سے اپنی خواہش کا اظہار کرتا ہے کہ
وہ چاہتا ہے کہ ایک دن کا خلیفہ بنے تاکہ وہ امیر اور اس کے گردوں کو سزا دے سکے۔ تو خلیفہ اس کی یہ بات سن کر اس کے شربت میں بے ہوشی کی دوا ملا دیتے ہیں اور اس کو ایک دن کا خلیفہ بنا دیتے ہیں۔ جب وہ ایک دن کا خلیفہ بن جاتا ہے اور وہ دو حکم صادر کرتا ہے، ایک تو یہ کہ امیر اور اس کے گرگوں کو سزا دلواتا ہے، اور دوسرے اپنی والدہ کو 1000 اشرفیاں وہ دینے کی بات کرتا ہے۔ تو دوسرے دن اس کو واپس اس کے گھر پہنچا دیا جاتا ہے، لیکن چونکہ وہ ایک دن کا خلیفہ بن چکا تھا، اس لیے اب وہ اپنے آپ کو خلیفہ ہی تسلیم کرتا ہے۔ ابوالحسن ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس کے پڑوسی، اس کی والدہ اس کو سمجھاتے ہیں، لیکن وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ وہ داروغہ کو بلاتے ہیں اور داروغہ اس کو پھر ابوالحسن کو قید خانے میں لے کے جاتا ہے اور قید کر دیتا ہے۔ اس طرح ابوالحسن قید خانہ پہنچ جاتا ہے۔ تو اس طرح آپ کو مختصراً بیان کرنا ہے۔ دوسری سرگرمی دی کہ ابوالحسن کے دوستوں اور دوستی کے نظریے سے متعلق اپنی رائے تحریر کیجیے۔ تو آپ لکھیں گے کہ ابوالحسن دوستوں کا ستایا ہوا تھا۔ وہ ایک امیر سوداگر کا بیٹا تھا اور اس نے اپنے دوستوں پر بہت دولت خرچ کی، لیکن جب اس کی دولت ختم ہوئی اور اس پر مصیبت آئی تو بجائے اس کے کہ اس کے دوست اس کا ساتھ دیتے، انہوں نے اس کا ساتھ دینے کی بجائے اس کا ساتھ چھوڑ دیا۔ اس لیے ابوالحسن وہ دوستوں سے متعلق یہ نظریہ رکھتا ہے کہ اب کسی کو دوست نہ بنائیں، اس لیے کہ اس کے دوست خود غرض اور مطلبی تھے اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ اب اس طرح کے مطلبی اور خود غرض دوست بنائیں۔ تو ابوالحسن کا تجربہ دوستی اور دوستوں سے متعلق بہت اچھا نہیں رہا تھا۔ اس طرح آپ یہ لکھیں گے۔ وہ خلیفہ کا مذاق تھا اور یہ خلیفہ کا حکم ہے۔ اس میں آپ کو اپنی رائے بھی دینا ہے، تو آپ آخر میں رائے بھی دیں گے کہ ابوالحسن کا یہ قدم بالکل مناسب تھا، اس لیے کہ اس کو دوستوں سے تکلیف پہنچی تھی، لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہر دوست دھوکہ دے، اور جیسے خلیفہ نے اپنی دوستی نبھائی اور اس کو ایک دن کا خلیفہ بنایا اور اس کی خواہش کو پورا کیا۔ تو اس طرح آپ اپنی رائے لکھ سکتے ہیں۔ وہ خلیفہ کا مذاق تھا اور یہ خلیفہ کا حکم ہے، سبق کے حوالے سے اس بیان کو واضح کیجیے۔ تو جب پہلی مرتبہ ابوالحسن کو خلیفہ بنایا جاتا ہے اور اس کو جب اپنے گھر پہنچا دیا جاتا ہے تو وہ اپنے آپ کو خلیفہ ہی سمجھتا ہے اور اس کو قید خانے پہنچا دیا جاتا ہے۔ بعد میں دوسری مرتبہ جب ابوالحسن کو خلیفہ کے پاس بلایا جاتا ہے اور اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ اب تم ہمارے مصاحب خاص ہو، تو اس پر ابوالحسن پوچھتا ہے کہ یہ ایسا تو نہیں کہ یہ پہلے ہی کی طرح میرے ساتھ مذاق کیا جا رہا ہو؟ تو خلیفہ نے کہا کہ پہلا جو معاملہ تھا، پہلی مرتبہ جو خلیفہ بنایا گیا ایک دن کا، وہ مذاق تھا اور یہ خلیفہ کا حکم ہے۔ یہ ہم حکم دے رہے ہیں کہ اب تم کو ہمارا مصاحب خاص بنایا جا رہا ہے۔ تو اس طرح سے آپ اس کی وضاحت کریں گے۔ اس کے بعد ڈرامے سے اپنے کسی پسندیدہ کردار پر روشنی ڈالی۔ اب اس میں سے آپ کوئی بھی کردار لے سکتے ہیں۔ کسی کو ابوالحسن کا کردار پسند آ سکتا ہے، کسی کو خلیفہ کا کردار اچھا لگ سکتا ہے، تو آپ اپنے اعتبار سے اس کو لکھیں گے۔ جیسے اگر کسی کو ابوالحسن کا کردار پسند آیا تو وہ یہ لکھیں گے کہ مجھے ابوالحسن کا کردار بہت پسند آیا، اس لیے کہ اس میں بہت سی خوبیاں تھیں، اس نوجوان میں بہت سی خوبیاں تھیں۔ دوستوں سے اتنی زیادہ تکلیف پہنچنے کے باوجود وہ اس کی یہ عادت کہ وہ بغیر کسی کو ساتھ لائے کھانا نہیں کھاتا تھا، اور روز کسی نہ کسی کو اپنے ساتھ لے جاتا تھا کھانے کے لیے، اور اپنی کمائی پر خوش تھا، اور اپنی والدہ کے ساتھ بڑی اچھی طرح اس کی گزر رہی تھی، اور وہ دوستوں کو یعنی دوستی کو نبھانا اچھی طرح جانتا تھا۔ تو آپ لکھیں گے کہ اس طرح مجھ کو اس نوجوان کا کردار بہت پسند آیا۔ اور کچھ طالبات یا طلباء و طالبات یہ خلیفہ کا کردار بھی پسند کر سکتے ہیں کہ خلیفہ کا کردار اس لیے پسند آیا کہ وہ خلیفہ ہونے کے باوجود سوداگر کے بھیس میں آ کر اپنی رعایا کا حال معلوم کرتے تھے، اور ایک نوجوان نے جب ان کو دعوت دی تو انہوں نے اس کی خواہش بھی پوری کی، اس کو خلیفہ بنا دیا اور اپنے تخت پر اس کو ایک دن کے لیے بٹھا دیا، اور اس کو نہ صرف یہ کہ اس کو تخت پہ بٹھایا بلکہ اس کو بعد میں اپنا مصاحب خاص بھی بنا لیا۔ اس لیے ہمیں خلیفہ ہارون رشید کا کردار پسند آیا۔ اس طرح بھی آپ لکھ سکتے ہیں۔
سندباد، علی بابا اور الہ الدین کے قصے بھی الف لیلہ کی داستان میں شامل ہیں، انہیں تلاش کر کے پڑھیے۔ آپ کو ان قصوں کے بارے میں، یہ ایک عملی سرگرمی ہے، آپ اپنے طور پر جب وقت ملے یا آپ ان ان کہانیوں کو، قصوں کو، داستانوں کو پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ایک دیے ہوئے حروف کے نمبروں کے مطابق ذیل کے جوابی نمبروں سے صحیح ترتیب نقل کر کے بننے والا لفظ لکھیے۔ دیکھیے اب یہاں پر ہم کیا، یہاں پہ افسردہ، مرجھایا ہوا کے مفہوم والا لفظ، تو افسردہ مرجھایا ہوا کے لیے لفظ آتا ہے پزمردہ۔ تو آپ پہلے ترتیب سے پزمردہ لکھ لیں، پے زے میم رے دال ہے، اور پے کے نیچے جو 1 لکھا ہوا ہے، زے کے نیچے 4 لکھا ہوا ہے، اور میم کے نیچے 5 لکھا ہوا ہے۔ تو اب آپ یہ جو نیچے آپشنس ہیں اس میں تلاش کیجئے، پہلے 1 4 5، 1 4 5 والا کون سا آپشن ہے؟ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ دوسرا آپشن ہے جس میں 1 4 5 3 2 6، میم کے 5 ہیں، تو اس کے بعد رے، تو رے کے کتنے ہیں؟ 3، تو 5 کے بعد 3 بھی آیا ہے، اور دال کے 2 ہیں تو وہ 2 بھی آئے، اور ہے کے 6 ہیں تو وہ 6 بھی ہیں، تو دوسرا آپشن آپ کا درست رہے گا۔ اسی طرح جھگڑا یا تنازع کے معنی والا لفظ، تو جھگڑے کے لیے آتا ہے قضیہ، قاف ضاد یہ ہے، پہلے آپ اس کو ترتیب میں لکھ لیں، تو قاف کے نیچے کتنے نمبر ہیں؟ 2، ضاد کے نیچے 1، تو آپ کیسے تلاش کریں گے؟ نیچے آپشن میں سے 2 1 4 3، 2 1 4 3 والا آپشن صحیح رہے گا، تو وہ تیسرا آپشن ہے 2 1 4 3، تو یہ صحیح رہے گا تیسرا۔ اس طرح سے آپ کو یہ سرگرمی حل کرنی ہے۔ اس کے علاوہ بھی آپ اس کو قصہ سوتے جاگتے کا چونکہ 6 مارکس کے لیے آپ کو پوچھا جاتا ہے بورڈ میں، اس لیے آپ اس کو اس طرح سے یاد کر لیں اور اس طرح سے اس کی تیاری کریں کہ اس کے متعلق کوئی بھی سوال آ جائے آپ اچھی طرح اس کو لکھیں، ہر منظر کا خلاصہ بھی آپ یاد رکھیں، لکھیں اپنے پاس کاپی میں۔ بہت بہت شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔